ائمہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک دن سمود کے لوگ ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہیں نصیحت کی، آنے والے عذاب سے ڈرایا اور ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کافروں نے آپ سے معجزہ طلب کیا اور کہا ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ سامنے کی اس چٹان سے اونٹنی پیدا کریں، اور اونٹنی بھی ہو فلاں رنگ کی، بھاری بھرکم۔ انہوں نے اونٹنی کا حلیہ، اس کی قد و قامت اور اس کے بہت سارے دوسرے اوصاف گنوائے، یعنی وہ حاملہ ہو، لمبی ہو اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہارا مطالبہ پورا کر دوں اور اس چٹان سے ٹھیک اسی طرح کی اونٹنی نکال دوں تو تم میرا کہنا مانو گے اور میری رسالت اور پیغام کی تصدیق کر لو گے؟ سب نے کہا ہاں۔ اس کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور ساری مخالفتیں ختم کر دیں گے۔ آپ نے ان سے پختہ عہد و میثاق لے لیا۔ اس کے بعد آپ مجلس سے اٹھے، عبادت گاہ کی طرف تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ عبادت بجا لائے، پھر دعا کی رب ذوالجلال ان کے مطالبے کو پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو حکم دیا کہ ایک ایسی طویل حاملہ اونٹنی برآمد کرے جس قسم کی اونٹنی کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اس اونٹنی کو دیکھا تو اونٹنی کی صورت میں ایک عظیم معاملہ اور حیران کن منظر دیکھ کر بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، لیکن بہت سارے لوگ کفر و ضلالت اور سرکشی پر ڈٹے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اس پر زیادتی کی اور معجزہ دیکھ لینے کے باوجود بھی حق کو قبول نہ کیا۔ اہل ایمان کے سردار کا اسم گرامی حضرت جندہ بن عمرو بتایا جاتا ہے۔ جندہ کا شمار پہلے سے سمود کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ باقی لوگوں نے بھی اسلام کی طرف رغبت ظاہر کی، لیکن ذواب بن عمر اور حباب نے انہیں روک لیا جو ان کے مذہبی لیڈر شمار ہوتے تھے، اور رباب جو کہ بت پرست تھا اس نے لوگوں کو راہ حق سے روکنے کی بے حد کوشش کی۔ حضرت جندہ نے اپنے چچا زاد بھائی شباب بن خلیفہ کو بلایا جو اشراف میں شمار ہوتا تھا، اسے اسلام کی حقانیت سمجھائی، لیکن بدبختوں نے اسے منع کر دیا کہ جندہ کی بات کو قبول نہیں کرنا، وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف شرف و عظمت بیان کرنے کے لیے ہے، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر اور عبداللہ اللہ کا بندہ، یعنی یہ اونٹنی میرے پیغام کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ اس وقت تو تمام کا اتفاق ہو گیا کہ یہ اونٹنی ان کے ہاں رہے، ان کے کھیتوں سے جہاں چاہے چرتی پھرے، اور جس دن کو آئے سیر ہو کر واپس جائے۔ یہ اونٹنی جس دن پانی پر کنویں کا سارا پانی پی جاتی، لوگ اپنی ضرورت کو دوسرے دن پر اٹھا رکھتے، اور یہ بھی کہا جاتا کہ اس دن وہ دودھ پی کر گزارا کرتے، انہیں پینے کو پانی نہ ملتا۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ دن تمہاری باری ہے۔ یہ اونٹنی قوم سمود کے لیے ایک امتحان تھی، یعنی یہ ایک امتحان اور آزمائش تھی۔ یہ دیکھنا مقصود تھا کہ کون اس معجزے کی حقانیت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس سے انکار کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو آنے والے حالات سے بھی باخبر ہے، لیکن کسی کو سزا و جزا بلا وجہ نہیں ملتی۔ فرمایا انتظار کیجئے کہ وہ کیا کرتے ہیں، صبر کیجئے، ان قریب ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوگا۔ سورہ قمر کی آیت جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے اور انہیں آگاہ کر دیجئے کہ پانی تقسیم کر دیا گیا ہے
ان کے درمیان سب اپنی اپنی باری پر حاضر ہوں۔ یہ سلسلہ طویل ہوا تو قوم کے لوگ اکٹھے ہوئے اور یہ طے پایا کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تاکہ وہ چین سے رہ سکیں اور ضرورت کا پانی انہیں میسر آ سکے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، بہت اچھے، تم حق پر ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس فتنے سے بچاؤ کہ یہی ایک صورت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرماتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پس انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالیں اس اونٹنی کی اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے اور کہا، اے صالح، لے آؤ ہم پر اس عذاب کو جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اگر تم اللہ کے رسولوں سے ہو۔ جس شخص نے اونٹنی قتل کرنے کی حامی بھری وہ ان کا ایک رئیس قدار بن صالح بن جندہ تھا۔ اس کا رنگ گورا اور بال سرخ تھے اور مشہور تھا کہ یہ حرام زادہ ہے، کیونکہ صالح کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے صالح کا بیٹا شمار ہوتا تھا۔ دراصل اس کا باپ ایک اور شخص تھا جسے لوگ سبیان کہتے تھے۔ اونٹنی کا قتل تمام لوگوں کی متفقہ رائے سے ہوا، اسی لیے اسے تمام کی طرف منسوب کیا گیا۔ اس سارے واقعے میں سمود قبیلے کی 2 عورتوں کا خصوصی کردار تھا، جن میں سے ایک کا نام صدقہ بتایا جاتا ہے جو کہ سمود کے ایک رئیس کی بیٹی تھی۔ یہ عورت حسب النسب میں اعلیٰ اور نہایت شیریں مزاج تھی۔ صدقہ کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جو بعد میں حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور اسی وجہ سے میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا اور علیحدگی ہو گئی۔ صدقہ نے اپنے چچا زاد جس کا نام مصرع بتایا جاتا ہے اسے بلایا اور کہا کہ اگر تم اونٹنی کی کونچیں کاٹ دو تو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ دوسری بوڑھی عورت تھی جو بتوں کی پجارن تھی۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں جن کا باپ قبیلے کا سردار ذؤاب بن عمر تھا۔ اس بوڑھی عورت نے قدار بن صالح کو کہا کہ اگر تو یہ معرکہ سر کرے تو میری جس بیٹی پر ہاتھ رکھے گا وہ تیری ہوگی۔ دونوں جوانوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کی حامی بھری اور اپنی قوم میں اس کام کے لیے کوشش کرنے لگے۔ اس کام میں انہوں نے 7 اور نوجوانوں کو شریک کر لیا۔ اس طرح ان کی تعداد 9 ہو گئی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ سورہ نمل کی آیت جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو فتنہ و فساد برپا کرتے تھے اس علاقے میں اور اصلاح کی کوشش نہ کرتے تھے۔ یہ لوگ پورے قبیلے میں دوڑتے پھرتے اور انہیں اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے فوائد سے آگاہ کیا۔ قبیلے کے دوسرے کافروں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور ان کی داد و تحسین کی۔ بدماشوں کا یہ گروہ گھات لگا کر بیٹھ گیا کہ دیکھیں کہ اونٹنی کب آتی ہے کہ اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالیں۔ اونٹنی جب گھاٹ پر پہنچی اور پانی پینے لگی تو مصرع نے تیر مارا اور دوسرے ساتھیوں کو بھی حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ قدار بن صلف نے پیل کی اور تلوار لے کر اس پر حملہ کر دیا اور اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ اونٹنی کا نوزائیدہ بچہ بھاگا اور ایک بلند و بالا چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 مرتبہ بلبلایا۔ اونٹنی کے بچے نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر انسانوں کی ہی زبان میں پوچھا، اے میرے رب، میری ماں کہاں گئی؟ پھر اسی چٹان میں داخل ہو گیا اور نظر نہ آیا۔ کچھ لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نہیں، ان بدبختوں نے اس نوزائیدہ بچے کو بھی قتل کر دیا تھا۔